إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره افلا تتقون۔ سلسلہ قصص القرآن کے حوالے سے آج ہم ہود علیہ السلام کی دعوتی سرگزشت کا مطالعہ کریں گے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی اس سرگزشت انذار کو سمجھنے کے لیے، جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی کچھ اصول و ضوابط کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، سنت اللہ کا مطالعہ کیا، اسی طرح قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جو انبیاء علیہ السلام کی یہ ساری دعوتی زندگیاں جو بیان فرمائی ہیں، تو مطالعے کے دوران ہمیں اس ساری جد و جہد کے کچھ مراحل بھی نظر آتے ہیں، اور بالعموم اللہ رب العزت کے تمام بھیجے ہوئے رسولوں کی دعوتی سرگزشت جو ہے وہ عام طور پر 3 مراحل کے اوپر مشتمل رہی ہے۔ یعنی دعوت کا مرحلہ، ہجرت و برات کا مرحلہ، اور جزا و سزا کا مرحلہ۔ دعوت کا مطلب ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا، اسی کو دعوت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں اللہ کا کوئی بھی رسول اللہ کی تائید و نصرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، ان کے سامنے آفاق و انفس کے دلائل پیش کرتا ہے، ان کے ذہن میں پیدا ہونے والے ہر سوال، ہر اعتراض، ہر اشکال کو رفع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کو بتاتا ہے کہ اگر تم ایمان نہ لائے اور اپنے ان بد اعمال کے اندر تبدیلی پیدا نہ کی، اعمال صالح کو نہ اپنایا، تو تم نہ صرف یہ کہ آخرت کے اندر جہنم کے اندر ڈال دیے جاؤ گے، بلکہ تمہارے اوپر اس دنیا کے اندر بھی اللہ کا عذاب جو ہے برس سکتا ہے۔ اصولوں کے اس عمل کو قرآن کے اندر انذار کہا گیا ہے۔ انذار کا معنی ہوتا ہے خبردار کرنا، ایک آنے والا جو خطرہ ہے، جو کسی عمل کی بد انجامی کے طور پر متوقع ہے، اس کے آنے سے پہلے قوم کو وارن کرنا، وارننگ دینا۔ تو لہذا اس مرحلے کے اندر رسول نہ تو کسی طاقت کا استعمال کرتے تھے، نہ تشدد کا استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ قوم کے برے سے برے رویے کا کسی طریقے سے کہ کوئی بھی برا رد عمل پیش نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کی صرف ساری کوشش اسی معاملے کے اوپر ہوتی تھی، اسی جد و جہد ان کی ساری کی ساری ان کا ٹارگٹ یہی ہوتا تھا کہ یہ قوم جو ہے اپنے ایمان اور عمل کی اصلاح کر لے اور اللہ کے غیظ و غضب سے بچ جائے۔
اس مرحلے کو بھی عام طور پر دیکھا جائے تو دو حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، انذار اور انذار عام۔ انذار سے مراد اس مرحلے کے اندر رسول جو ہے وہ اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے بالکل قریبی جاننے والوں کو ڈراتا ہے، ان کو دعوت دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس دائرے کو وسیع کرتے ہوئے اس کو عوام الناس یہاں تک کہ لیڈرشپ تک بھی اس پیغام کو پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی تفصیلات اس سبق میں بھی اور انشاءاللہ اگلے سبق میں بھی پوری تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ دعوت کے مرحلے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے ہجرت و برات کا۔ دعوت کے مرحلے کا اختتام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ قوم کے اوپر بات مکمل ہو چکی ہے، لہذا اب رسول کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے اور یہاں سے نکل جائے، ہجرت کر جائے۔ رسول کا ہجرت کرنا دراصل قوم کو یہ پیغام ہوتا ہے کہ اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ رسول کی ہجرت دراصل قوم کے اوپر اللہ کے عذاب کا اعلان ہوا کرتا ہے، اور یہ اس بات کی بھی علامت ہوتی ہے کہ اب اگر کوئی حق کا انکار کر رہا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ حق اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ کی بات اس کی سمجھ سے بالاتر ہے، اس وجہ سے انکار نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ اب اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو وہ صرف بغض و عناد اور تعصب کی وجہ سے ہے، اکابر پرستی کی وجہ سے ہے، فرقہ پرستی کی وجہ سے ہے۔ تو لہذا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ رسول جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو وہاں سے لے کر ہجرت کر جائے۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کی ہجرتوں کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی، اور یونس علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہجرت کر لی، جس کی وجہ سے ان کو مچھلی کا لقمہ بننا پڑا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی ہجرت جو ہے وہ اس دنیا سے جسمانی طور پر رفع کر کے ان کی ہجرت کا فیصلہ کر دیا، اور پیچھے جتنے بھی ان کے دشمن قوم تھی ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسوایا۔ اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کا حکم آ جانے کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ قرآن سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ رسول کی ہجرت قوم کے اوپر اللہ کے عذاب کی علامت ہوا کرتی ہے، اور جب تک رسول ان کے اندر موجود ہوتا ہے یا لوگ اللہ سے توبہ کر کے رسول پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس وقت تک ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا۔ سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے حالانکہ تم ان کے اندر موجود ہو، اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے حالانکہ یہ استغفار کر رہے ہوں۔ یہ جب تک رسول قوم کے درمیان موجود رہتا ہے یا قوم توبہ کر کے اصلاح کی طرف مائل رہتی ہے، ان کے چانس موجود ہوتے ہیں، اللہ کا عذاب ان کے اوپر نہیں آیا کرتا۔ اسی طرح تیسرا مرحلہ ہے جزا و سزا کا۔ یہ جزا و سزا میں یہ ہوتا ہے کہ رسولوں کی جو قرآنی تاریخ ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ رسول کی ہجرت کے بعد ان کی مخاطب قومیں جو ہیں وہ عذاب کا شکار کر کے نیست و نابود کر دی جاتی ہیں، جیسا کہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، ابراہیم، لوط اور شعیب علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ ہوا۔ سورہ یونس میں مالک فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ کہ ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا گیا،
فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور جب ان کا رسول ان کے درمیان آ گیا تو ان کا فیصلہ جو ہے پورے انصاف کے ساتھ کر دیا گیا اور کسی کو کوئی ظلم نہیں کیا گیا. تو رسولوں کی یہ جد و جہد اور جزا سزا کی یہ تاریخ قرآن کا جو غالب حصہ جو زیادہ حصہ جو ہے اسی کے اوپر مشتمل ہے. یہ تفصیل دراصل اس بات کا حتمی اعلان ہے کہ اس کائنات کا صرف ایک ہی الہ ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے، اور سارے کے سارے انسان اسی کو جواب دہ ہیں. اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جس طریقے سے رسول نے اپنی قوم کے سامنے انذار کیا، ان کو خبردار کیا، وارننگ دی کہ میری اتباع کرو گے، ایمان لے آؤ گے، شرک و کفر کو چھوڑ دے گے، ایمان و عمل صالح کو اپنا لو گے، تو دنیا کے اندر بھی غالب کر دیے جاؤ گے، سرخرو ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی جو ہے وہ دراز کر دی جائے گی. اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے، انکار کرو گے، تو تمہیں اس دنیا کے اندر بھی نیست و نابود کر دیا جائے گا، اور آخرت کا جو دائمی عذاب ہے وہ بھی تمہارے انتظار میں کھڑا ہوگا. تو یہ اس بات کا اعلان ہوا کرتا تھا کہ جس طریقے سے ایک رسول کی بات اس دنیا کو حق ثابت ہوئی، سچ ثابت ہوئی، جس طریقے سے ان کو بتایا گیا تھا اسی طریقے سے انہی مرحلوں کے ساتھ ان کو پر عذاب آیا. ایک ایک ظالم کو ڈبو ڈبو کر مارا گیا، کسی کو چنگاڑ کے ساتھ ہلاک کیا گیا، کسی کو آندھی کے اور طوفان کے ساتھ ہلاک کیا گیا، کسی کو پر پتھروں کی بارش کر کے ہلاک کر دیا گیا. خوب وہی ہوا جس طرح پیغمبر نے ان کو سمجھایا تھا، جس طرح ان کو خبردار کیا گیا تھا. یہ اس بات کا اعلان تھا کہ واقعی قیامت بھی آئے گی. جس طرح دنیا کے اوپر یہ قیامت صغریٰ برپا ہو سکتی ہے، اس طرح قیامت کبریٰ جو ہے وہ بھی برپا ہوگی اور انسانوں کا حساب کتاب ہوگا. یہ پے در پہ یہ واقعات جو کائنات کے اندر مالک نے دہرائے، یہ اس بات کا اعلان تھے کہ ہمارے پیغمبر سچ کہتے ہیں، ہمارے رسول جو سچ بات پہنچاتے ہیں، اس کے اندر ذرا برابر بھی خیانت نہیں کرتے. یہ آپ کے سامنے بھی یہ گراف نظر آ رہا ہے، اس میں بھی اس کو مختصر اس ڈایاگرام کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ دعوت کے مرحلے کے اندر رسول جو ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت دیتا ہے، آفاق و انفس کے دلائل پیش کرتا ہے، قوم کے شبہات کا ازالہ کرتا ہے، اور انہیں اخلاقیات اور شریعت پر عمل کی دعوت دیتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور وہ رسول کے ساتھ ہجرت کر جاتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ان کو پر تمام حجت ہو جاتا ہے، رسول اور ان کے ساتھی جو ہجرت کر جاتے ہیں. اور جو رسول کے منکرین ہوتے ہیں ان کو آسمان یا زمین سے عذاب آ جایا کرتا ہے، اور رسول کے پیروکاروں کو دنیا کے اندر سرفرازی عطا کر دی جاتی ہے. تو اب انہی نظریہ، اسی ساری پس منظر کے اندر اب ہم انشاءاللہ آگے سارے قصص کو بھی پڑھیں گے، اور جو پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو بھی آپ اسی تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو یہی حقیقت ہر جگہ پہ نظر آئے گی. ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کی طرف بعثت، مرحمت ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. تو ہوا یہ کہ نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا ہے، طوفان آنے کے بعد نوح علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکل گئے ہیں، وہ کچھ عرصہ تک زندہ رہے، اپنے کشتی میں بچ جانے والے جو مومن تھے ان کو اللہ کی شریعت کا پابند بنایا، ان کی زندگی کو اسلام کے مطابق استوار کروایا. بالآخر ان کی وفات ہو گئی، اور کتب کے مطابق نوح علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد جو ہے ہود علیہ السلام جو اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے. ان 600 سالوں کے اندر یہ ہوا کہ یہ قوم جو ہے، جو کہ خالص ایمان کی بنیاد پر کشتی کے ذریعے جو بچائے گئے تھے، ان کی اولادوں میں سے جو تھی، اور خاص طور پر ان کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو مختلف خطوں میں بسایا تھا، تو ان کے نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام سام بیان کیا جاتا ہے. حام، سام اور یافت، 3 بیٹوں کا ذکر آتا ہے خاص طور پر. تو یہ سام کی جو اولاد تھی، ان کو انہوں نے عراق اور عرب کے اندر لا کے آباد کیا.
یہ ایک بلند ترین مقام تھا عرب کا، تو لہذا یہاں پہ یہ آباد ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں، بڑے تن و توش تھے ان کے، بڑے بڑے قداور تھے، بڑے مضبوط جسم تھے ان کے۔ ان کو قرآن کے اندر عاد اولا بھی کہا گیا، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور قوم سمود کو عاد ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کو عاد اولا سے مخاطب کیا گیا قرآن کے اندر۔ ان کی شان و شوکت ضرب المثل تھی، اور ان کا اس دنیا سے مٹ جانا بھی جو تھا وہ بھی ایک ضرب المثل بن گیا۔ یہ احقاف کے مقام پر آباد ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں خبردار کیا۔ یہ احقاف کا مقام موجودہ سعودی عرب کے عظیم صحرا جس کو الرباء الخالی کہا جاتا ہے، اس کے جنوب مغرب میں عمان اور یمن کے علاقے میں واقع ہے۔ یہیں سے یہ پھیل کر ان لوگوں نے یمن کے مغربی سواحل اور عمان اور حضر موت سے عراق تک اپنی طاقت کر وہاں کیا۔ بڑی طاقتور قداور قوم تھی، اور رہنے کے لیے انہوں نے زمین کے نیچے زمین دو جو شہروں کے شہر انہوں لوگوں نے آباد کر رکھے تھے۔ قرآن کے اندر ان کا اللہ نے ذکر اس طریقے سے فرمایا ہے، وَآدَمَ وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، کہ دیکھو ہم نے عاد اور سمود کا کیا حال کیا، ان کے رہنوں کی جگہ سے تم لوگ واقف بھی ہو۔ یعنی عرب کے جو قافلے ہوتے تھے مشرکین مکہ کے، یہ جب سفر کیا کرتے تھے دوسرے ملکوں کے لیے، ان کے رستے کے اندر یہ سارے ان کے علاقے آیا کرتے تھے، بخوبی ان سے یہ واقف تھے ان کے علاقوں سے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے ان کے اعمال ان کو مزین کر کے دکھائے اور ان کو اللہ کے رستے سے روک دیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ یہ بڑے صاحب بصیرت لوگ تھے، بڑے ذہین فطین، بڑے جینس قسم کے لوگ تھے، لیکن شیطان نے ان کی عقلوں کے اوپر پردے ڈالے، ان کو اللہ کی بندگی کے بجائے دنیا پرستی سکھائی، شرک و کفر کی ان کو تعلیم دی شیطان نے، اللہ کو بھول گئے، نوح علیہ السلام کی تعلیم کو ہی بھول گئے۔ کہیں معلوم ہوتا ہے الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو قوم ارم تھی یہ بڑے بڑے ستونوں والی، اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے لوگ ہم نے کسی شہر میں پیدا نہیں کیے، یعنی ان کی مثل ہم نے کوئی قوم اس کے بعد پیدا نہیں کی، اتنے مضبوط لوگ تھے یہ۔ لیکن معلوم آتا ہے اتنی مضبوطی کے باوجود کیا تم دیکھتے نہیں ہم نے ان کا کیا حشر کیا، کیوں نیست و نابود ہوئے، کیا جرم تھا ان کا، اس کے اوپر غور کرو۔ وہ اپنی ساری ذہانت کے باوجود، ہر صلاحیت کے باوجود، ساری بصیرت کے باوجود کیوں ہلاک ہوئے؟ ان کی صلاحیتیں ان کو بچانے کے کیوں کام نہ آئیں؟ قرآن کے اندر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کے اجزاء بیان کیے ہیں کہ جب ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے ہیں، انہوں نے ان کے سامنے دعوت اٹھائی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کیا عقائد تھے، کیونکہ پیغمبر وہی بات اٹھاتا ہے جو قوم کے اندر خرابی پائی جاتی ہے، اسی کی اصلاح کا پیغام اٹھاتا ہے۔ تو ہود علیہ السلام ان سے کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ قوم کے اندر شرک جو ہے وہ ان کے عقائد کا بنیادی حصہ بن چکا تھا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، ان کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، ان کے آگے جھکنا، ان کی نظر و نیازیں کرنا، الوہیت کے اختیارات ان کو سونپ دینا، یہ ان کے عقائد کے اندر بنیادی خرابی پائی جاتی تھی۔ اس وجہ سے ہود علیہ السلام ان کو متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارا صرف ایک ہی الہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ پھر ان کے سامنے اپنی رسالت پیش کرتے ہیں، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟
انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اور اللہ کے پیغامات بغیر کسی تغیر و تبدل کے، بغیر کسی خیانت کے، من وان اسی طرح تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں میرے ارادے کو ذرا برابر بھی کوئی دخل حاصل نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کو قبول کر لو۔ اور ان کے سامنے یہ پیشکش کرتے ہیں کہ دیکھو، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ قوم کے لوگوں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اسی کی طرف پلٹ جاؤ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب اللہ کے آگے تم جھک جاؤ گے اللہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ او یزدکم قوۃ الی قوتکم، او یزدکم قوۃ الی قوتکم، اور تمہاری اس قوت کے اندر اور اضافہ کرے گا۔ اس نے تمہیں پہلے بھی طاقتور بنایا ہے، تمہاری اس قوت کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ولا تتولوا مجرمین، مجرم بن کے منہ نہ پھیرو اللہ سے، اللہ کے مجرم بن کے نہ گھومو، اللہ کے سرکش و باغی بن کے نہ گھومو۔ جس نے پیدا کیا ہے اس کے احسانات کو مانو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈر جاؤ، میری اطاعت کو قبول کر لو۔ واتقوا اللہ الذی امدکم بما تعلمون، اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ہے ان چیزوں سے جن کو تم جانتے بھی ہو۔ تم اللہ کی ہر نعمت کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، ہوائیں وہ چلاتا ہے، بارش وہ برساتا ہے، زمین تمہارے لیے سبزہ اگانے کے لیے اس نے تیار کی، تمہارے ہاں بچے ہو رہے ہیں، تمہاری صحتیں اچھی ہیں، تمہیں طاقتور قوم بنایا ہے۔ تم ان ساری نعمتوں کو جانتے بھی ہو کہ یہ اللہ کی مدد کے بغیر تم کچھ نہ کر سکتے تھے۔ وَأَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، اس نے تمہاری مدد کی ہے جانوروں کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو بانجھ کر دیتا، اللہ چاہتا تو تمہارے جانوروں کے اندر وبا پھیلاتا، تمہارے سارے مویشی ہلاک ہو جاتے۔ اس نے تمہارے جانوروں کے ذریعے تمہاری مدد کی، تمہارے بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کی۔ اس کا احساس ان کو ہوتا ہے جن کی اولاد نہیں ہوتی، اس کا احساس اس کو ہوتا ہے جو کلاش ہوتا ہے، جس کے پاس جانور بھی کوئی نہیں، کیونکہ یہ اس دور کی بات ہے جب ہر کام، آج تو انڈسٹریل ایج ہے، جب ایگریکلچر ایج تھی، جب سارا کچھ زراعت کے اوپر منحصر تھا، اس دور کے اندر آپ دیکھیں کہ بارشوں کی کیا قیمت تھی، اس دور کے اندر جانور کی کیا قیمت ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کا سارا زندگی کا دار و مدار اپنے انہیں مویشیوں اور اپنے ان فصلوں کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ اگر وہ چیزیں ختم، مویشی ختم ہو جائیں، بارشیں رک جائیں، تو انسانیت کو اپنی موت اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ اس لیے ان کو بتایا گیا دیکھو وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اس نے تمہیں باغات اور چشموں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، لیکن میری قوم کے لوگوں مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ جو تمہاری روش ہے، جس طریقے سے تمہارے کرتوت چلے جا رہے ہیں، تم اللہ کے عذاب کی طرف کشاں بھاگے چلے جا رہے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے دین کے اوپر کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے مولوی رکھ لو، مجھے پیر کی طرح رکھو، میری سیوا کرو۔ تمہیں شاید یہ محسوس ہو کہ جس طرح تمہارے یہ اکابرین تم سے چندے وصول کرتے ہیں، تمہیں ان کے وظیفے تمہارے اوپر بوجھ ہیں، تم سمجھتے ہو کہ شاید میں بھی کوئی اسی طرح کی دعوت لے کے اٹھ کھڑا ہوا ہوں۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، میں تم سے دین کے اوپر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجر الا علی الذی فطرنی، میری اجرت تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، تم ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم دیکھتے نہیں کہ میں یہ سارے کام بے لوث کر رہا ہوں، مجھے تم سے مفاد بھی کوئی نہیں۔ یہ تمہارے مفاد پرست جو ہیں، یہ تمہارے جیسا نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اے
اے میرے رب ان لوگوں نے ان کی اتباع کی ہے، من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، اے میری قوم، اے میرے رب ان لوگوں نے ان کی اتباع کی ہے جن نے ان کو مال اور اولاد کے خسارے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیا، جنہوں نے ان کی اولادوں کے اندر بھی حصے رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ان کے مالوں کے اندر بھی حصے رکھے ہوئے ہیں، ہر معاملے میں جنہوں نے ان کو خسارہ دیا، یہ پھر بھی ان کے مرید بنے ہوئے ہیں۔ اب ہود علیہ السلام قوم سے کہہ رہے ہیں کہ قوم کے لوگوں میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت رب العالمین کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تم ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیتے کہ میں بے مفاد، بے لوس، بے غرض تمہیں یہ دعوت دے رہا ہوں کیونکہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری نظر تمہارے نوٹ اور ووٹ کے اوپر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسولوں کا زیادہ تر ذکر کیا ہے ان کی دعوت کا یہ حصے کے طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ ہر رسول نے اس بات کو باشگاف طریقے سے اپنی قوم کے اوپر واضح کیا ہے کہ قوم کے لوگوں میں اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے لیے روٹی کا بندوبست کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یہ وراثت کس چیز کی ہے؟ یہ وراثت ان کے مشن کی وراثت ہے، ان کے علم کی وراثت ہے، ان کی دعوت کی وراثت ہے، ان کے اخلاق کی وراثت ہے، ان کی سنت کی وراثت ہے کہ جس طریقے سے بے لوث ہو کر انہوں نے دعوت دی، جو دعوت دی، جس طریقے سے دعوت دی، علماء وارث ہیں۔ اور علماء سے ہمارا سرٹیفکیٹ والے نہیں، سند والے نہیں، کسی مسلک کے فارغ و تحصیل اس کو علماء نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جس نے جتنا علم حاصل کیا وہ اسی کا وارث ٹھہرا، یعنی کامل علم کی بات نہیں ہو رہی، جس نے جتنا علم حاصل کیا وہ اس کا وارث ہے۔ اور آج آپ کے سامنے جو اپنے منہ سے خود کہتے ہیں یا ہم تو انبیاء کے وارث ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہماری خدمت کی جائے، ہماری سیوا کی جائے۔ لیکن جو قرآن بیان کرتا ہے کہ رسول اپنے قوم سے کہتا ہے کہ میں تم سے اس کے اوپر کوئی اجرت نہیں مانگتا، اپنے منہ سے کہتا ہے تاکہ قوم بات کو توجہ ہو کر سنے۔ پھر ان کے سامنے اللہ کی نعمتوں کو اور زیادہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کے اندر خلیفہ بنایا، اقتدار بخشا۔ یعنی نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے خاص طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے، دیکھو کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں وہی بچے تھے جن کا ایمان خالص تھا، جنہوں نے واد سوا یغوث یعوق اور نصر کی بندگی سے اجتناب کیا تھا، اس سے برات کا اظہار کیا تھا، وہ بچے تھے۔ اور تم خود دیکھو کہ تمہارا عقیدہ کشتی کے اوپر والے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، جو کشتی کے نیچے ڈوب رہے تھے ان کے ساتھ ہمارا عقیدہ مل رہا ہے۔ غور کرو، تمہیں اس وجہ سے بچایا گیا تھا، زمین کے اندر خلافت اس لیے دی گئی تھی کہ تمہارے بڑوں نے ایمان قبول کیا تھا، شرک کو چھوڑا تھا۔ یاد کرو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی کو۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور اس نے تمہاری تخلیق کے اندر بڑی طاقت رکھی، تمہیں ڈیل ڈول عطا کیا، تمہیں سب سے زیادہ تنومند بنایا۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ دعوت کا اسلوب ہے، رسولوں کی دعوت کا اسلوب، کہ قوم کے سامنے ان نعمتوں کو بیان کرنا جن نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ طریقہ کار رہا ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ اب قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قوم کن عقائد کی پرستار تھی، کن عقائد کی مالک تھی، کن عقائد کا تحفظ کر رہی تھی۔ قوم کہتی ہے قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کیا ہود، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تمہیں ہمیں ہمارے الہوں سے ورگلا دے؟ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو اس طرح کر، وہ لے آ جس کا تو ہمارے ساتھ وعدہ کرتا ہے، وہ عذاب لے آ اگر تو سچا ہے تو۔ قال انما العلم عند اللہ،
ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے. وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے. میری ذمہ داری یہ ہے، میں عذاب تمہارے اوپر لانے والا نہیں ہوں، نہ میرے ہاتھ میں ہے، نہ مجھے اس کا علم ہے کب آئے گا، لیکن یہ پتا ہے کہ تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے آئے گا. اگر اسی طرح برقرار رہے، اسی طرح قوم اجتماعی طور پر بزید رہی ان عقائد و نظریات کے اوپر، وہ عذاب آئے گا. جب آئے گا اس کو کوئی نہیں ٹال سکے گا. لیکن میری اصل ڈیوٹی عذاب دینا نہیں ہے تمہیں، میری ڈیوٹی ہے ان پیغامات کو تم تک پہنچا دینا جو دے کر بھیجا گیا ہوں. وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم یہ باتیں، یہ جہالت کی باتیں کر رہے ہو. میں تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، تم عذاب کی ڈیمانڈ کر رہے ہو. یہ جہالت کی باتیں ہیں، یہ عقل مند کی باتیں نہیں ہیں کہ اپنے منہ سے عذاب کا مطالبہ کیا جائے. سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قوم کے لوگ آپس کے اندر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں آیعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کہ یہ وہی ہے جو تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، انکم مخرجون، تمہیں پھر نکال لیا جائے گا، پھر زندہ کر لیا جائے گا. ہیہات لما توعدون، ناممکن بعید بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا یہ وعدہ کر رہا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ تو بس ہماری دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ ہرگز زندہ کر کے نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ تو صرف ایک دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی ہے. ہمارا مشاہدہ یہی ہے کہ مرنے والے اٹھتے نہیں ہیں. یہ انتہا تھی ان کی سائنسی علم کی، یہ بصارت کی، بصیرت کی، یہ ان کے جینیس پن کی یہ انتہا تھی. جس طرح آج سائنسدان کیا کہتا ہے، سائنسدان اسی بات کو مانتا ہے جو کہتا ہے اس کے مشاہدے کے اندر آتی ہے، جو تجربے کے اندر آتی ہے. جو چیز تجربے میں نہ آئے، جو مشاہدے میں نہ آئے، جو اس کی 5 سینسز کے اندر چیز نہ آئے، اس کے حواس خمسہ کے اندر جو چیز نہ آئے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. رسول وہ بات بتاتا ہے جو کسی کے حواس خمسہ میں نہیں آ سکتی، لیکن یہ بات اس کی طرف سے بیان کی گئی ہوتی ہے جس نے یہ حواس خمسہ عطا کیے ہیں. انسان کے پاس حواس خمسہ ہیں، 5 ہیں احساس، حصے ہیں صرف. یہ انہی سے ہر فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن جو حصے بنانے والا ہے، اس نے کتنی قسم کی حصے بنائی ہوئی ہیں، وہ وہی جانتا ہے. یہ اس کا پیغمبر اس کا فیصلہ بتانے والا ہوتا ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے اور یہ ہوگا. یہ پتا چلا کہ قوم آخرت کے بارے میں بھی یہ قائد رکھتی تھی کہ یہ بات دنیا کی زندگی ہے، یہ دوبارہ اٹھنا یہ ناممکن ہے. اسی طرح ہمارا مت ہے کذبت عاد المرسلین، کہ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. دراصل جو قوم ایک رسول کو جھٹلایا کرتی ہے، وہ تقریباً سارے رسولوں کو جھٹلاتی ہے. ایک رسول کو جھٹلانے والی قوم سارے رسولوں کو جھٹلانے والی ہوتی ہے، کیونکہ تمام رسولوں کی ایک ہی دعوت ہوتی ہے، الہکم الہ واحد. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں ایک رسول کو تو مانتا ہوں، دوسرے کو نہیں مانتا. اور پھر ہر رسول نے اپنے بعد میں آنے والے رسول کی قبل از وقت خبر دی ہے. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے یہ عہد لیا تھا کہ جب بھی تمہاری موجودگی میں دوسرا رسول آ جائے، تم اس کی مدد کرو گے، اس کا ساتھ دو گے، اس کی نصرت کرو گے. تمہارے مت ہے کہ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی اگر وہ ہود علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر رہے تھے تو نوح علیہ السلام کی دعوت بھی وہی تھی، وہ نوح علیہ السلام کی دعوت کے بھی انکاری تھے. اگر ان کے بعد کوئی رسول آ جاتا وہ اس کا بھی اسی طرح انکار کرتے. ہود علیہ السلام ان سے کہتے ہیں اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، کہ قوم کے لوگوں تم میرے ساتھ ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے بنا لیے ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی، یا تم نے ان کو جو اختیارات سونپے ہیں، کوئی داتا ہے، کوئی دستگیر ہے، کوئی غوث ہے، کوئی غوث العظم ہے، کوئی گنج بخش ہے، کوئی فریاد رس ہے، یہ نام ان کی ناموں کی سند اللہ نے عطا نہیں کی. نہ ان اختیارات کی سند اللہ نے نازل کی ہے، نہ ان ناموں کی سند اللہ نے نازل کی ہے.
یہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، ان کی بس یہی حیثیت ہے کہ یہ رکھے ہوئے صرف نام ہیں۔ جب یہ ساری باتیں آگے بڑھی ہیں تو ظاہر ہے کہ دعوت آگے بڑھ رہی ہے، قوم کی طرف سے مخالفت کے اندر بھی شدت آ رہی ہے۔ تو معلوم آتا ہے کہ قوم کہتی ہے قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، اے ہود تم ہمارے پاس کوئی سند لے کر نہیں آئے، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، ہم تمہاری صرف بات سے، تمہارے کہنے کے اوپر ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہم تمہارے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ ہمارا باوجداد سے تسلسل چلا آ رہا ہے، خاندانی پیر ہے، خاندانی شجرہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں صرف تمہارے ایک بات کہنے کے اوپر چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ رسول دلائل دیتا ہے، رسول اپنی بات کو دلائل کے ساتھ ثابت کرتا ہے، اس فطرت کے دلائل کو جس کو انسان خود تسلیم کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم ہمارے پاس کوئی سند لے کر نہیں آئے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، ہمارے لیے برابر ہے کہ تو ہمیں نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے برابر ہے، ہم تیری بات سنیں گے ہی نہیں، تیری بات کو توجہ نہیں دیں گے، تم اپنا وقت ضائع نہ کرو، تم ہمارے پاس نہ آیا کرو، تم کوئی اور کام کر لو، کوئی اور بندہ ڈھونڈ لو، کسی اور علاقے میں جا کر یہ کام کر لو، ہمیں نہ یہ بات سمجھاؤ، ہمارے لیے برابر ہے کہ تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو صرف افسانے ہیں جو تم نے بنا لیے ہیں، جو پچھلی باتیں ہیں تم اسی کو دہراتے چلے آ رہے ہو۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے، ہمیں کبھی بھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور کافرین جو ہیں وہ خاص طور پر لوط علیہ السلام کے اوپر فتویٰ بھی لگاتے ہیں۔ قال الملأ الذین کفروا من قومی، قوم کے جو بڑے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے انا لنراک فی سفاہہ، کہ اے ہود ہم تو تجھے بیوقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اور ہود علیہ السلام اتنے سخت جملوں کا بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ، بڑے مثبت طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ گمراہ تو تم ہو، بدبختی تو تمہارے اوپر غالب آئی ہوئی ہے، بیوقوفی تو تمہاری ہے کہ بے جان مجسموں کو، بتوں کو، قبروں کو تم پوجتے ہو۔ ہود علیہ السلام ان سے کہتے ہیں یا قوم لیس بی سفاہہ، میرے قوم کے لوگوں میرے اندر ایسی بیوقوفی والی کوئی بات نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں، میں تو اپنے منصب کے مطابق بات کر رہا ہوں، جو میری ذمہ داری میں تو وہ پوری کر رہا ہوں، میری یہ ڈیوٹی ہے جو میں کر رہا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تو اپنے رب کے جو فرامین ہے، جو رسالت کی میرے اوپر ذمہ داری ہے، میں تو وہ پوری کر رہا ہوں، وہ پہنچا رہا ہوں تم تک، اس کے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں۔ وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے بہت ناصح ہوں۔ ناصح کا مطلب ہوتا ہے جو ہمدرد ہو، جو خیر خواہ ہو، جس کے دل کے اندر قوم کا درد ہو۔ ہمارے یہاں اردو کے اندر نصیحت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو صرف اچھی بات کہہ دینا، عربی کے اندر اچھی بات کہنا نہیں ہے، عربی کے اندر نصیحت کا مطلب ہوتا ہے جو عملی طور پر پریکٹیکلی کسی کا ہمدرد ہو، جو جذباتی طور پر کسی کا ہمدرد اور خیر خواہ ہو، اس کو ناصح کہا جاتا ہے۔ جو حقیقی خیر خواہی ہے اس کو نصیحت کہا جاتا ہے، خیر خواہی کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ اور اردو کے اندر صرف نصیحت ایک جملے کو کہا جاتا ہے، نصیحت اور وصیت کو ایک معنی میں لے لیا جاتا ہے۔ تو ہود علیہ السلام کہتے ہیں انا لکم ناصح امین، میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں، میں نہ تو پیغام کے اندر کوئی تبدیلی کر رہا ہوں، جس طرح آ رہا ہے اسے تم تک پہنچا رہا ہوں، اور تمہارا خیر خواہ ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جو کچھ تمہارا انجام ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے، میں وہ جانتا ہوں، لیکن تم نہیں جانتے۔ قوم جو ہے وہ انکار کرتی ہے، اور انکار کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس بات کو تعجب ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے رسول بنانا تھا تو یہ انسانوں میں سے رسول کیوں بنایا۔ ہود علیہ السلام خود ان سے یہ بات پوچھتے ہیں اوا عجبتم ان جاء ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تمہیں اس بات کو تعجب ہے کہ تمہیں میں سے ایک شخص کے اوپر یہ ذکر نازل ہوا، یہ نصیحت نازل ہوئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے
کیا اس بات کے اوپر یہ بات تمہیں ہضم نہیں ہو رہی؟ اور سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے سرداروں کے حوالے سے اس بات کو ذکر کیا ہے. وقال الملأ الذین من قومہ الذین کفروا، تو ان کے قوم کے سردار جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا وہ کہنے لگے وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ أَتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کہ آخرت کی ملاقات کے بھی انکاری تھے اور جن کو ہم نے دنیا کے اندر بڑا مال و دولت عطا کیا تھا. وہ کہنے لگے ما هذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہے. یاکل مما تاکلون، یہ اسی طرح کھاتا ہے جیسا تم کھاتے ہو. ویشرب مما تشربون، اسی طرح پیتا ہے جیسا تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت قبول کر لو گے تو تم یقیناً خسارے میں پڑ جاؤ گے. یعنی یہ فیصلہ کون بات تھی، یہ وہ چیز تھی، یہ ان کا عذر تھا ایمان نہ لانے کا کہ یہ بشر کے اوپر وحی نہیں آ سکتی، بشر رسول نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم اپنی آنکھوں سے ایسے بندے کو دیکھ لیں کہ بشر ہماری برادری کا ہے، ہمارے قبیلے کا ہے، ہمارے سامنے پلا بڑا، اور ہم ہی سے اٹھ کے یہ دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے. جیسا نوح علیہ السلام کی قوم بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے رسول بنانا ہوتا ہے تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا. تو یہ بھی ان کا بھی اسی سے ملتا جلتا جواب تھا. آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم مخاطب قوم تھی ان کے اعتراضات بھی اسی طرح کے تھے. اور اب قوم جو ہے وہ کہنے لگی کہ یہود چونکہ تم دن رات ہمارے معبودوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو، ان کی بے بسی کو، ان کی بے اختیاری کو تم بیان کرتے ہو، تو لہذا ہمارا یہ خیال ہے ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار تیرے اوپر پڑ گئی ہے. یہ جو تو اب اس طرح کی باتیں دن رات کر رہا ہے، ہر وقت کبھی کسی کے دروازے کے آگے کسی کو سمجھاتا ہے، کبھی کسی کے ڈیرے پہ چلا جاتا ہے، کسی کی دکان پہ چلا جاتا ہے. یہ جو ہر وقت ایک ہی لگتا ہے کہ ہمارے بابے کی مار پڑ گئی ہے تجھے. تو نوح علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں قال انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہد، اور تم بھی گواہ رہنا، انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بری ہوں، میں لا تعلق ہوں تمہارے شرک سے، جن کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو میں ان سے لا تعلق ہوں. من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم اللہ کے علاوہ تم اپنی ساری چالیں کر لو، سب جمع ہو جاؤ، مجھے مہلت بھی نہ دو، جو میرے خلاف چال چلنا چاہتے ہو اللہ کے علاوہ ان سارے معبودوں کو تم چاہے اکٹھا کر لو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو اس اللہ کو بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین کے اوپر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی، جس کی لگام اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ تو صراط مستقیم کے اوپر ملتا ہے. یعنی اگر کو اللہ کو پانا چاہتے ہو، اللہ کو پانے کے لیے صراط مستقیم کے اوپر چلنا پڑے گا، جو اللہ کا بنایا ہوا طریقہ ہے. یہ نہیں ہے کہ تم اپنے اپنے طریقے سے اللہ کو پانا چاہو، اللہ کو پانے کے لیے اللہ کا مقرر کردہ طریقہ اپنانا پڑے گا. جیسا مشرکین مکہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الا زلفا، ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یہ ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں. تو ان کو بتایا جاتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب تو سیدھے رستے کے اوپر ملتا ہے. اللہ کو پانے کا طریقہ وہ ہے جو اللہ کے نمائندے بتاتے ہیں، اللہ کے رسول بتاتے ہیں، وہ طریقہ ہے اللہ کو پانے کا. وہ طریقہ نہیں ہے جو تمہارے اکابرین نے تمہارے لیے سیٹ کر دیا ہے، جو تمہارے پیروں اور مولوی نے جو طریقہ تمہیں بتا دیا ہے، وہ طریقہ اللہ تک نہیں پہنچاتا. وہ تو اللہ سے دور کرنے والا ہے، وہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے. قوم کہتی ہے کہ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ان کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو ٹھیک ہے پھر وہ عذاب لے آ جس کا تو ہمارے ساتھ وعدہ کرتا رہا ہے، اگر تو سچا ہے تو لے آ عذاب. تو ہود علیہ السلام ان سے کہتے ہیں قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، کہ اب تو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر
اللہ کا عذاب اور اللہ کا غصہ جو ہے وہ بھڑکنا لازم ہو چکا ہے. جس حد تک تم پہنچ چکے ہو، جس حد تک تم ہٹ دھرم ہو چکے ہو، جس حد تک تم متعصب ہو چکے ہو، ایمان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، حق بات کو توجہ کرنے کے لیے، اسے غور و فکر کے لیے تیار نہیں ہو، اب یہ تمہارے اوپر اللہ کا غضب بھڑکنا جو ہے وہ لازم ہو چکا ہے، وہ مقرر ہو چکا ہے. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین. تمہارا جھگڑا ان چند ناموں کے بارے میں جو تمہارے باپ دادا نے اور تم نے گھڑ رکھے ہیں، لہذا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اب اللہ کا عذاب جو آیا چاہتا ہے. اور سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے صاف اعلان کیا، قوم نے کہنے لگے ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، کہ یہ تو وہ شخص ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے. اب دیکھیں کہ رسول کے بارے میں کیسی بات ہے. یعنی قوم ایسی اکابر پرست ہوتی ہے، ایسی ان کو اپنے عقائد کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے. اب ان کے نزدیک قرآن و حدیث وہی ہوتا ہے جو کافرین کا فرمایا ہوا ہوتا ہے، جو ان کے ہاں فیضان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جو ملفوظات کے اندر لکھا ہوا ہے، جو فضائل کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جو ہمارے نزدیک، ہمارے مشائخ کا نزدیک ہے، قوم کے نزدیک وہی دین ہو جاتا ہے، وہی سب کچھ ہوتا ہے ان کا. اب آپ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیں، آپ صحیح حدیث پیش کریں، وہ کہتا ہے یہ نئی بات ہے، یہ تو ہم نے سنی نہیں، یہ ان کا اپنا قرآن ہے. ایسی باتیں یہاں پہ نہ کرو، اگر ایسی باتیں کرنی تو دوبارہ یہاں پہ نہ آنا. اب وہ کہہ رہے لگے ہیں کہ ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، یہ تو وہ شخص ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے. وما نحن لہ بمؤمنین، ہم اس کے اوپر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. تو انہوں نے کہا قال رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ میری مدد تو ہی فرما، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، صاف انکار کر دیا ہے. جو کچھ توجہ کرنے والے تھے وہ بھی سب ان کے ساتھ مل گئے ہیں. قال اما قلیلا لا یصبحن نادمین، فرمایا کے بعد تھوڑا ہی ٹائم ہے، پھر یہ ان کا وہ وقت آنے والا ہے جب یہ ندامت زدہ ہو جائیں گے، پچھتائیں گے یہ. فاخذتهم الصیحۃ بالحق فجعلناهم غثاء، تو معلوم آتا ہے کہ ایک چنگاڑ نے ان کو آ پکڑا اور ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا. فبعدا للقوم الظالمین، تو ظالم قوم جو ہے ان کے لیے پھٹکار ہے. اور اسی بات کو سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزید کھول کر بیان فرمایا ہے، کیونکہ یہ آخری تمام حجت کے مرحلے ہیں. قوم جو ہے صاف انکار کر چکی ہے. فَإِن تَوَلُّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، حود علیہ السلام ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب اگر تم نے منہ پھیر لیا ہے تو میں بھی تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا ہوں، میں نے تم تک پہنچا دیے، یہی میری ڈیوٹی ہے، یہی پہنچانے تھے، یہی پہنچاتا رہوں گا. اگر تم نے منہ پھیر لیا ہے تو ٹھیک ہے. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اب تمہارا رب جو ہے، اب میرا رب جو ہے تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو لا کے آباد کر دے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر نگران ہے. ولما جاء امرنا نجینا هدى والذین آمنوا معه برحمت منا، معلوم ہوتا ہے کہ جب ہمارا امر آیا ہے، ہمارا فیصلہ آیا ہے، تو ہم نے ہود علیہ السلام ان کے جو ساتھ مومن ساتھی تھے ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا. وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان کو اس سخت ترین عذاب جو تھا اس کو ہم نے بچا لیا. اس کے بارے میں جو انبیاء کی جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہود علیہ السلام نے اپنے مومن ساتھیوں کو ایک احاطے کے اندر جمع کر لیا تھا اللہ کے حکم سے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو یہ محفوظ رہے، باقی ساری قوم جو ہے وہ عذاب کا شکار ہوئی. پھر اس کے بعد یہ وہاں سے صحیح سلامت یہاں سے نکل کر یہاں سے اس علاقے سے ہجرت کر گئے، نکل گئے تھے پھر یہاں سے. اب قرآن کے اندر قوم عاد کے جرائم کی کچھ تفصیل دوسری جگہوں پہ بھی بیان کی گئی ہے کہ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر دوسری اخلاقی خرابیاں بھی جو پائی جاتی تھیں. وقت کا رسول جو ہوتا ہے وہ صرف عقائد کے اوپر ہی بحث تنقید نہیں کرتا، بلکہ قوم کے اندر جو اخلاقی خرابیاں پائی جاتی ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی پوری بھرپور ضرب لگاتا ہے، ان کو اس سے بھی بچنے کی تلقین کرتا ہے. جس طرح کہ ہمیں شعیب علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے، لوط علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے، تو ان کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ وقت کا رسول عقائد کے ساتھ ساتھ قوم کے اندر جو اعمال اور اخلاقیات کی خرابیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی تنقید کرتا ہے، اس سے بھی بچنے کی اور ایمان اور تقوی اختیار کرنے کی ان کو دعوت دیتا ہے. یہاں پہ معلوم آتا ہے کہ سورہ حامیم سجدہ کے اندر فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ،
وہاں کہ یہ جو عاد تھے انہوں نے زمین کے اندر بغیر کسی حق کے تکبر کیا. ہم نے کسی کو حق نہیں دیا کہ زمین کے اندر کوئی تکبر کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبر جو ہے میری چادر ہے، میری ردا ہے. یعنی بڑائی کا دعویٰ کرنے کا اللہ کے علاوہ کسی کو حق ہے ہی نہیں کسی معاملے میں بھی. اللہ اکبر، یعنی جب اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ ہی بڑا ہے ہر معاملے میں، ہر طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، ہر عروج اس کے ہاتھ میں ہے، ہر کمال اس کے ساتھ مخصوص ہے. تو معلوم آتا ہے کہ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، عاد نے زمین کے اندر بغیر کسی حق کے تکبر کیا. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہو سکتا ہے. ایسی بات کہی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپانس نہ آئے. قرآن کے اندر ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ جہاں کہیں نے کسی نے بڑائی کا دعویٰ کیا ہے، اللہ نے فوری طور پر اس کو پکڑ لیا، وہیں پہ اسی چیز کو اس کے لیے آزمائش بنا دیا. بہرحال اس کا موقع نہیں ہے. تو کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہو سکتا ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں سب سے بڑھ کر ہے. اس بات کو پر انہوں نے غور نہیں کیا. وَقَالُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یعنی میری آیتوں سے یہ منہ پھیر رہے ہیں. یہ آیتوں سے مراد وہ جو آیتیں حود علیہ السلام کے اوپر نازل ہو رہی تھی، اور اس کے علاوہ وہ ساری نشانیاں جو کائنات کے اندر بکھری ہوئی ہیں، جن کو دیکھ کے بھی اللہ کے وجود کو ماننے کے لیے تیار نہیں. حود علیہ السلام ان کو متنبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ، کہ کیسے لوگ ہو تم کہ ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بنا کے کھڑی کر دیتے ہو، بے مقصد. تابسون، بے مقصد، جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کا مقصد صرف یادگار بنانا ہے کہ یہ چیز امر ہو جائے، یہ چیز لافانی قرار، شاہکار قرار پا جائے. اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی مقصد نہیں، وہ تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری بنیادی ضروریات میں سے نہیں ہے، وہ تمہیں کوئی چیز سہولت فراہم کرنے والی نہیں ہے. اس کا مقصد صرف یادگار کے طور پر تعمیر کرنا ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بڑی مہارت سے تم عمارتیں بناتے ہو، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، جس طرح تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، یہ چیزیں تمہیں ہمیشہ بخش دیں گی. انسان ہمیشہ اس دنیا میں اندر ایسے ہی منصوبے بناتا ہے، کوئی سدا جوان رہنا چاہتا ہے، کوئی موت سے بھاگتا ہے، کوئی لازوال بادشاہی چاہتا ہے. ہمارا کہ تم ایسی عمارتیں بناتے ہو جو تمہیں ہمیشگی دے دیں، جیسا تم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہو تو بڑے جابر و ظالم بن جاتے ہو تم. کوئی غریب تمہارا قصور کر جائے، کوئی تمہارے درخت کا پھل توڑ لے، کوئی بھوکا تمہاری کسی چیز کو چرا لے، یا تمہارا کوئی تھوڑا سا قصوروار ہو جائے، تو تم ایسے ظالم بن جاتے ہو کہ اس کی جان تک لینے کے اوپر تل جاتے ہو. ذرا برابر تمہارے اندر رحم و ترس کا مادہ نہیں ہوتا. آج بھی تو آپ کے سامنے ہے، تھوڑے سے اختیارات آ جائیں، کوئی چیئرمین بن جائے، کوئی کونسلر بن جائے، کوئی ایم پی اے بن جائے، ایم این اے بن جائے، کوئی وزارت ہاتھ آ جائے، آپ دیکھو اس کا پورا خاندان جو ہے فرعون بن جاتا ہے. اس کے لیے قانون نہیں رہتا، حرام نہیں رہتا، پابندی نہیں رہتی. بندہ قتل کرنا اس کے لیے کوئی چیز نہیں، جس طرح کوئی پرندہ مار دیا، پیسہ آ گیا، بلا وجہ اس کی چال بدل جاتی ہے، بندہ مارنے کو دل کرتا ہے. آپ دیکھیں جتنے تھانے کچہریوں کے اندر کون لوگ ملیں گے؟ مالدار لوگ. غریب بندے بچتے ہیں مال اور اقتدار کے نشے میں چور. آپ کن کو آپ دیکھتے جن کی پیشیاں ہو رہی ہیں؟ یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، کیونکہ اختیارات ہیں. معمولی قصور کے اوپر بندہ مارنا، اس کی ٹانگیں توڑنا کام ہی کوئی نہیں. یہ معمولی جملے ہیں ان کے. ان سے کہا جب تم کسی کو اوپر ہاتھ ڈالتے ہو تو بڑے جابر بن کر ہاتھ ڈالتے ہو، ذرا برابر ترس و رحم سے کام نہیں لیتے. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جرم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تلک عاد جاہدوا بآیات ربہم وعصوا رسولا، فرمایا کہ یہ قوم عاد تھی جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وعصوا رسولا، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی،
واتبعوا امر کل جبار عنید، رسولوں کی نافرمانی کی، اور اس کے مقابلے پہ واتبعوا امر کل جبار عنید، جو جابر اور ظالم حکمران ہوتے تھے ان کی اتباع کرتے تھے، جو قاتل ہوتے تھے، زانی ہوتے تھے، بدکار ہوتے تھے، مالدار ہوتے تھے، قانون شکن ہوتے تھے، لوگوں کی عزتیں لوٹنے والے ہوتے تھے، ان کی اتباع کرتے تھے، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانا فخر محسوس کرتے تھے، ان کی محفلوں میں بیٹھنے میں فخر محسوس کرتے تھے، ان کو طور طریقہ ان کے ڈھنگ اپنانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ رسولوں سے نفرت ہے، رسولوں کو کہتے ہیں ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہمیں سمجھا یا نہ سمجھا، ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں۔ اور جو انہی کے مستقبل کے بھی جو ان کے اور حال اور مستقبل کے بھی جو ان کے دشمن تھے ان کی پیروی کر رہے تھے۔ واتبعوا امر کل جبار عنید، ہر سرکش و ضدی کے وہ کے معاملے کی، ان کے طریقے کی اتباع کر رہے تھے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا کے اوپر میں بھی اس کے اوپر معلوم آتا ہے ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی۔ الا ان عاد کفروا ربهم، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ عاد وہ تھے جنہوں نے اپنے رب کا ساتھ کفر کر رویہ اختیار کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، آگاہ ہو جاؤ کہ عاد کے اوپر پھٹکار ہے جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ سورہ احقاف کے اندر معلوم آتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِيهِ، فرمایا کہ ہم نے انہیں ہر چیز میں قدرت دی تھی جس میں تمہیں بھی قدرت نہیں دی۔ ایسے صاحب وسائل لوگ تھے، ایسے صاحب بصیرت لوگ تھے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کو سننے کی قوت دی، ان کو آنکھیں دی، ان کو دل دیے، یعنی غور و فکر کرنے کے سارے آلات ان کو عطا کیے۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، تو لہذا ان کی سماعت، ان کی بصارت، ان کے دل ذرا برابر بھی ان کے کام نہ آئے۔ اذ كانوا يجحدون بآيات الله، جب وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے تھے، اللہ کی آیتوں کے معاملے میں انہوں نے ذرا برابر بھی اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا، اللہ کے پیغام کو ذرا برابر بھی ان کے اوپر تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کے اوپر بھی اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔ دنیا کے اندر تو بڑی ڈگریاں کی، پی ایچ ڈیاں کر لی اس نے، لیکن اللہ کے پیغام کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے ذرا برابر بھی انہوں نے کوشش نہ کی۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور پھر اسی چیز نے ان کو آ پکڑا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور مالک نے ان کے اوپر جو عذاب برسا ہے اس کی نوعیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب انہوں نے بادل کی صورت میں بادلوں کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا، قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہمارے اوپر بارش برسائے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بادل جو ہے یہ بارش برسانے والا بادل نہیں ہے، یہ تو عذاب کا بادل ہے، یہ تو ہر اس ظالم کو پکڑے گا جس نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تھی، جس نے اپنے رب کا پیغام ماننے سے انکار کیا تھا، یہ اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پکڑے گا۔ بل ہوا مستعجلتم بھی، فرمایا کہ نہیں یہ بادل نہیں تھا بلکہ یہ وہی تھا جس کی جلدی مچا رہے تھے، جس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، ہوا تھی جس میں بڑا دردناک عذاب تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، اور ہر اس چیز کو تباہ کرتی جا رہی تھی جس کے بارے میں اس کے رب کا حکم تھا، یعنی ہوا بھی اپنے رب کی حکم کی پابند تھی، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کرتی جا رہی تھی جس کے بارے میں اللہ کا اس کو حکم تھا۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، تو فرمایا کہ جب ان کی صبح ہوئی، جب وہ بادل چھٹا تو کیا تھا؟ لا یری الا مساکنہم، تو ان کے گھروں کے علاوہ وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہی یادگاریں جو امر کرنے کے لیے جو لافانی یادگاریں کھڑی کی تھیں، فرمایا کہ وہاں ان یادگاروں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کے ان مضبوط گھروں کے علاوہ جو زیر زمین شہر آباد کیے ہوئے تھے، جو پہاڑوں کو کھود کر انہوں نے کھڑی چٹان کا جو بلڈنگ بنا دیا کرتے تھے، فرمایا کہ ان گھروں کے علاوہ وہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم مجرم قوم کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔
فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا. فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر ایک تیز ہوا بھیجی جو منحوس دنوں میں ان کے اوپر چلتی رہی تاکہ ان کو اس دنیا کے اندر ذلت کا عذاب دے. ولا عذاب الآخرۃ اخزی، جبکہ آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ ذلت امیز ہے. یہ تو دنیا کی ذلت تھی، یہ تو دنیا کے اوپر ان کو نظارہ دکھایا تھا کہ رسولوں نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا. رسولوں کی دعوت سچ دعوت تھی کہ انکار کرو کہ عذاب آئے گا. وہاں کہ آخرت کا عذاب تو جو اس سے بھی زیادہ ذلت امیز ہے. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، وہاں ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اور سورہ داریات کے اندر معلوم آتا ہے وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ. فرمایا کہ یہ قوم عاد کے اندر بھی عبرت ہے جب ہم نے ان کے اوپر ایک بانجھ ہوا بھیجی، بانجھ ہوا جو ہر خیر و برکت سے خالی تھی. ہوا چلتی تو اللہ کی رحمت کو لے کر آتی ہے. معلوم ریح العقیم، بانجھ ہوا جس کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں تھی، اس ہوا کو ہم نے ان کے اوپر چلایا. ما تذر من شیء اتت علیہ اذا جعلته كالرمیم، اور جس چیز کے اوپر وہ گزرتی تھی اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، ویسی ہوا تھی. سورہ قمر کے اندر معلوم آتا ہے کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، کہ قوم عاد نے بھی جھٹلایا. فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا ہوا ہمارا عذاب اور کیسا ہوا ہمارا ڈرانا، کیسی ہوئی ہماری وارننگ. نذر وہی انذار، کیسی وارننگ ہوئی، کیسا وعدہ پورا ہوا، جس چیز سے خبردار کیا تھا وہ کیسا رہا پھر. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، وہاں کہ ہم نے ایک منحوس دن کے اندر ان کو پر مسلسل چلنے والی ہوا چھوڑ دی. تمضی الناس کانہم اعجاز النخل منقعر، اور لوگوں کو وہ اس طرح اٹھا اٹھا کے پھینک رہی تھی جس طرح کھجور کے کھوکھلے تنے. کھجور پرانی ہو جاتی تو کھوکھلی ہو جاتی، ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، سوکھا تنا جس کو کافی پرانا ہو چکا ہو، وہاں کہ اس طرح اٹھا اٹھا کر انسانوں کو پھینک رہی تھی. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسا رہا میرا عذاب، تو کیسی رہی ہماری وارننگ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو مشرکین مکہ کے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے غور و فکر کرے کوئی کہ اسی طرح تمہارے ساتھ ہوگا. اے مشرکین مکہ، اگر تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے، رسول کی مخالفت کرو گے، تمہارے ساتھ بھی اس طرح ہی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر اور تھے تو تم کافر اور ہو، اگر تم بھی اسی طرح کا کفر و شرک اپناؤ گے تو تمہارے اوپر بھی یہ ساری آندیاں چل سکتی ہیں. سورہ حاقہ کے اندر مالک نے اس عذاب کی مدت کو بھی بیان فرمایا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ ہم نے قوم عاد کو ایک بے قابو طوفانی ہوا کے ساتھ ہلاک کیا. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، جو ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن تک ان کے اوپر چلتی رہی. حسوما، ان کو ہم نے اس کے اوپر مسلط کر دیا 8 راتیں اور 7 دن تک کے لیے. 7 راتیں اور 8 دن تک کے لیے ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دیا. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، تو اے مخاطب تو ان لوگوں کو دیکھے گا کہ ہوا ان کو اس طرح پچھاڑے جا رہی تھی جس طرح گویا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تم ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ ایک بھی نہیں بچا، اللہ کا دشمن ایک بھی نہیں بچا. سورہ توبہ کے اندر مالک نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ ظلم کیا تھا ان کے اوپر، ظلم نہیں کیا. پیغمبر آتے ہیں انسان کی اسی سرشت کو ابھارتے ہیں جو خیر و شر کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت کر دی ہے، خیر و شر، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسی یاد دہانی کو ابھارتے ہیں، اسی الستو بربکم وعدے کی یاد دہانی کے لیے آتے ہیں، پورے دلائل رکھتے ہیں، انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا، کوئی ایمان نہیں لاتا تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم بے قصور قتل کسی قوموں کو ہلاک نہیں کرتے. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، معلوم ہوتا ہے کیا ان کے پاس خبریں نہیں پہنچی ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کی خبریں.
قوم نوح کی، قوم عاد و سمود کی، و قوم ابراہیم و قوم ابراہیم کی، و اصحاب مدین اور اصحاب مدین کی، والمؤتفقات اور ان بستیوں کی جو چھتوں کے اوپر پلٹی ہوئی تھیں، پلٹا دی گئی تھیں۔ اتت رسولہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس کھلے دلائل لے کر آتے تھے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ایسا نہیں تھا کہ قوموں کے اوپر ظلم سے ان کو ہلاک کرے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ لوگ خود اپنے اوپر ظالم بن جاتے تھے، خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے تھے۔ جو شرک کے ذریعے ظلم کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ ہے ہمارے سامنے انبیاء علیہ السلام کی سرگزشت کہ کس طریقے سے انہوں نے ایمان کی دعوت کو اٹھایا، ایک ایک بات کو کھولا، ان کے ایک ایک سوال کو رفع کیا، اعتراض کو دور کیا، اور پوری بصیرت کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دردمندی کے ساتھ، بڑے اخلاق کے ساتھ دعوت کو اٹھایا۔ کوئی تشدد نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی قوم کے ساتھ بد کلامی نہیں ہے۔ اس کے باوجود جب قومیں انکار کر دیتی ہیں، بات کو ماننے سے انکار کر دیتی ہیں، جھٹلا دیتی ہیں اور رسول کے دشمن ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب کا فیصلہ آ جایا کرتا ہے، جیسا کہ ہوتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو لے کر صحیح معنی میں اٹھنے اور اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ اسی بات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات